صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کی 360 شاخیں پیدا فرمائی ہیں، اخلاق کی 360 خصلتیں اور خوبیاں پیدا فرمائی ہیں، اور ارشاد فرمایا ایمان کے بعد جس آدمی میں یہ اخلاق کی ایک خوبی بھی پائی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی موجود تھے، کہا اے اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ یہ 360 خصلتیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں ان میں سے میرے اندر بھی کوئی خوبی موجود ہے؟ ان لوگوں کا بس یہی ڈر ہوتا تھا اور یہی خیال ہوتا تھا کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں تو محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر آپ میں ایک نہیں دو نہیں، یہ ساری کی ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ جو اللہ نے 360 اخلاق کی خوبیاں پیدا فرمائی ہیں وہ سارے اخلاق آپ کے اندر موجود ہیں۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کا یہ حال ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا حال ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تو انہوں نے اخلاق سیکھے۔ ابوبکر صدیق نے کہاں سے سیکھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تو اخلاق سیکھے۔ حضرت عمر نے کہاں سے سیکھے؟ وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اخلاق سیکھے۔ اب اخلاق کا یہ حال ہو گیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں کہ کسی کو اگر مارنا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، چھوڑنا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، غصہ کرنا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، نفرت کرنی ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، محبت کرنی ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق تھے۔ اب اس کی ایک اور مثال ذہن نشین فرما لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ باہر نکلے، ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جملہ کہا۔ جس آدمی کے دل میں ایمان ہے، جس آدمی کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتا۔ اس کا جو بھی بس چلے گا وہ کر گزرے گا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جب اسے دیکھا تو فوراً اسے پکڑا اور اسے زبردستی نیچے گرا دیا۔ جب نیچے گرایا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے اسے قتل کرنے کے لیے، تلوار یوں نکالی، نیام سے باہر نکالی گلا کاٹنے کے لیے، اس نے دیکھا اور کوئی بس تو نہیں چلتا، اس نے فوراً منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی کے منہ پر جیسے ہی تھوکا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اوپر سے ہٹ گئے اور تلوار واپس رکھ دی۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے، اسے تو غصہ آ گیا ہے، اسے تو اور جلدی مارنا چاہیے تھا۔ پوچھا کیوں آپ نے تھوکا؟ اس لیے تھوکا کہ تاکہ آپ کو جلدی غصہ آ جائے اور جلدی جلدی میرا کام آپ تمام کر دیں۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کیوں چھوڑا؟ تو ارشاد فرمایا اسی لیے آپ کو میں نے چھوڑ دیا کہ پہلے اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، اب میرا غصہ بیچ میں شامل ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہ احساسات، جب یہ سارے غصے، جب یہ ساری نفرتیں، جب یہ ساری محبتیں، جب یہ ساری عداوتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو جائے تو یہ انسان با اخلاق کہلاتا ہے، یہ انسان با اخلاق کہلاتا ہے۔ آج ہم با اخلاق بننا بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ شاید اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جناب مسکرا کر کسی کو مل لیا جائے، بس یہ اخلاق ہو گیا۔ کسی کے ساتھ صلح رحمی کر دی، یہ اخلاق ہو گیا۔ کسی کے ساتھ تعاون کر دیا، کہا جائے گا بڑا خلیق انسان ہے، با اخلاق انسان ہے۔ ہر آدمی کی ہاں میں ہاں ملاتا جائے، ہم کہتے ہیں بڑا با اخلاق انسان ہے۔ مردوں عورتوں سے ایک ساتھ کا اختلاط ہو، وہ نہ دیکھے کہ غیر محرم ہے محرم ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر ایک کے ساتھ ہنس مکھ کر بات کرنا، مسکرا کر بات کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ با اخلاق ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یاد رکھیے گا یہ آدمی با اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ بد اخلاق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محبت، اس کا ملنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اختلاط، اس کا اجنبی غیر محرم کے ساتھ ملنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع نہیں ہے۔ جب تک یہ سارے احساسات، جب تک زندگی کے سارے شعبے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع نہیں ہوں گے اس وقت تک انسان با اخلاق نہیں بنتا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اخلاق انسان ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، علی بڑے اخلاق کے مالک ہیں، معاویہ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، بڑے بڑے صحابہ، ہر صحابی کے اندر وہ اخلاق ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ درجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کا ہر شعبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی رضامندی کا اعلان قرآن میں فرمایا۔